السلام علیکم۔ شوہر نے بیوی کو بدصورت اور جاہل کہہ کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی۔ نئی بیوی نے اس کی دولت تو خوب اڑائی۔ جب ایک خوفناک ایکسیڈنٹ میں شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا اگر فوری او نیگیٹو خون نہ ملا تو یہ مر جائے گا۔ تب اچانک ایک نقاب پوش عورت نے آ کر اپنا بازو آگے کر دیا، جو کوئی اور نہیں بلکہ وہی مشتاق احمد شہر کا ایک نامور بزنس مین تھا، جس کی شخصیت میں رعب اور دبدبہ تھا۔ مہنگے سوٹ، لگژری گاڑیاں اور شہر کے پوش علاقے میں بنا عالی شان بنگلہ اس کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ ظاہری خوبصورتی اور رکھ رکھاؤ کا دیوانہ تھا۔ اس کے نزدیک زندگی کا معیار صرف وہ چیزیں تھیں جو آنکھوں کو بھلی لگیں، جن کی نمائش کی جا سکے، لیکن اس چمک دمک اور مصنوعی دنیا کے پیچھے اس کے گھر کے اندر ایک ایسا وجود بھی تھا جو اس کی نظر میں اس کے سٹیٹس پر ایک دھبا تھا۔ وہ وجود کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی شریک حیات اس کی بیوی سلمیٰ تھی۔ سلمیٰ ایک انتہائی سادہ مزاج، گھریلو اور مشرقی روایت میں ڈھلی ہوئی عورت تھی۔ اس کا رنگ سانولا اور نقش و نگار معمولی تھے۔ اس نے تعلیم بھی بس واجبی سی حاصل کر رکھی تھی، کیونکہ اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں لڑکیوں سے تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت اور امور خانہ داری پر توجہ دی جاتی تھی۔ سلمیٰ کی شادی مشتاق سے اس وقت ہوئی جب مشتاق ابھی ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ اتنا امیر نہیں تھا۔ یہ رشتہ مشتاق کی ماں نے طے کیا تھا، جو سلمیٰ کی سادگی اور خدمت گزاری پر فدا تھیں۔ ماں کے انتقال کے بعد سلمیٰ نے مشتاق کے گھر کو سنبھالا، اس کی خدمت کی، اس کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ کھڑی رہی۔ لیکن جیسے جیسے مشتاق کی دولت بڑھتی گئی، اس کی آنکھوں کا لینس بدلتا گیا۔ اب اسے سلمیٰ میں خوبیاں نہیں بلکہ صرف خامیاں نظر آتیں۔ اسے سلمیٰ کا سادہ لباس پہننا، بغیر میک اپ کے رہنا، گھر کے کاموں میں ہر وقت مصروف رہنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ جب بھی بڑی بڑی پارٹیوں میں جاتا، اپنے دوستوں کی ماڈرن انگلش بولنے والی اور فیشنیبل بیویوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں ایک جلن سی محسوس ہوتی۔ اسے لگتا ہے اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن ایک پریزیڈنٹل بیوی نہیں ہے جسے وہ فخر سے دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ احساس کمتری آہستہ آہستہ نفرت میں بدلتا گیا۔ گھر کا سکون برباد ہونے لگا۔ صبح کا وقت تھا، ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے۔ سلمیٰ حسب معمول کچن سے گرم پراٹھے لے آئی، مشتاق کی پلیٹ میں رکھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں آٹے کی خشکی لگی ہوئی تھی، کپڑوں میں مصالحوں سے ہلکی سی مہک آ رہی تھی، جو کہ ایک محنتی گھریلو خاتون کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن مشتاق نے اسے دیکھتے ہی ناک پر رومال رکھ لیا۔ کتنی بار کہا ہے سلمیٰ، میرے سامنے آنے سے پہلے اپنے حلیے پر تھوڑا دھیان دیا کرو۔ مشتاق نے غرا کر کہا اور پلیٹ پرے سرکا دی۔ تمہاری یہ شکل، یہ پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر میری بھوک ہی مر جاتی ہے۔ خدا نے مجھے اتنا پیسہ دیا ہے، تم کیوں نوکرانیوں کی طرح رہتی ہو؟ سلمیٰ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، دھیمی آواز میں بولی، مشتاق صاحب، میں نے تو ابھی بس ناشتہ بنایا تھا، سوچا آپ کو گرم گرم دے دوں، پھر تیار ہو جاؤں گی۔ مشتاق نے حقارت سے اسے دیکھا۔ تیار ہو جاؤ گی؟ تم تیار ہو کر بھی کیا لگو گی؟ ایک دیہاتی گنوار عورت، نہ تمہیں بات کرنے کا ڈھنگ ہے، نہ کپڑے پہننے کا سلیقہ۔ کل رات میری کمپنی کی ڈنر پارٹی تھی، میں اکیلا گیا کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی۔ اگر تمہیں ساتھ لے گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مشتاق احمد کی بیوی یہ ہے، ایک جاہل اور بدصورت عورت۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ جملے اب روز کا معمول بن چکے تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تاکہ مشتاق کا مزید موڈ خراب نہ ہو۔ وہ جانتی تھی مشتاق کا وہ پہلے والا مشتاق نہیں رہا، جو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی دال روٹی بھی مزے سے لے کر کھاتا تھا۔ دولت نے اس کی آنکھوں پر تکبر کی پٹی باندھ دی۔ سلمیٰ تنہائی میں گھنٹوں روتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اس کے شوہر کے دل میں رحم ڈال دے۔ وہ کوشش کرتی کہ ماڈرن بن جائے۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ انگریزی سیکھے، پارلر جائے، لیکن اس کی سادگی اس کے آڑے آ جاتی۔ مشتاق اس کی کوششوں کا بھی مذاق اڑاتا۔ کوے کو مور کے پر لگانے سے وہ مور نہیں بن جاتا سلمیٰ۔ اس کے یہ زہریلے الفاظ سلمیٰ کی روح کو چھلنی کر دیتے تھے۔ انہی دنوں مشتاق کی زندگی میں ایک طوفان نے دستک دی، جس کا نام ثانیہ تھا۔ ثانیہ مشتاق کے آفس میں بطور نئی سیکرٹری آئی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت، شاطر اور انتہائی ماڈرن لڑکی تھی۔ اسے مردوں کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا ہنر آتا تھا۔ اس نے پہلے ہی دن بھانپ لیا کہ مشتاق اپنی گھریلو زندگی سے خوش نہیں، وہ اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا۔ ثانیہ کے لیے مشتاق ایک سنہری چڑیا تھا، ایک ایسا امیر شخص جس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ ثانیہ نے مشتاق کے گرد اپنے جال بننا شروع کر دیا۔ وہ آپس میں مشتاق کی جھوٹی تعریفیں کرتی، اس کی ڈریسنگ سینس کو سراہتی، اسے یہ احساس دلاتی کہ وہ دنیا کا سب سے ہینڈسم مرد ہے۔ مشتاق جو گھر میں اپنی بیوی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، ثانیہ کی نداؤں پر لٹو ہو گیا۔ اسے ثانیہ میں وہ سب کچھ نظر آنے لگا جو سلمیٰ میں ڈھونڈتا تھا، خوبصورتی، اعتماد، فر انگلش اور ماڈرن لائف سٹائل۔ رفتہ رفتہ ان کی ملاقاتیں آفس سے باہر بھی ہونے لگی۔
مہنگے ہوٹلوں میں ڈنر، لانگ ڈرائیوز اور شاپنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ثانیہ نے مشتاق کو یقین دلایا کہ اس جیسا مرد ایک ان پڑھ اور دقیانوسی عورت کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی صلاحیتیں برباد کر رہا ہے۔ مشتاق، آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ تو کوئی ایسی خاتون ہونی چاہیے جو آپ کی شانہ بشانہ چل سکے، جو دنیا کو بتا سکے کہ مشتاق احمد کی مسز ہے، نہ کہ جو کہ گھر کے کونے میں چھپ بیٹھی رہے۔ ثانیہ نے ایک شام کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے مشتاق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، مشتاق اس کے لمس سے مسحور ہو گیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو ثانیہ، میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال اس عورت کے ساتھ برباد کر دیے۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس گھر میں، مجھے لگتا ہے میں کسی میوزیم میں رہ رہا ہوں۔ مشتاق نے اقرار کیا، بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا ثانیہ کو انتظار تھا۔ اس نے مشتاق کو شادی کے لیے اکسانا شروع کر دیا۔ مشتاق جو پہلے ہی سلمیٰ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا جہاں خوبصورتی ہوگی، سلمیٰ جیسی بدصورت حقیقت کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جب مشتاق گھر آیا تو اس کا موڈ انتہائی خراب تھا، یا شاید اس نے خود کو تیار کیا ہوا تھا۔ سلمیٰ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مشتاق نے اسے گھور کر کہا اور جیب سے ایک لفافہ نکال کر میز پر پٹخ دیا۔ یہ کیا ہے؟ سلمیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، اور میری بھی، مشتاق نے سرد لہجے میں کہا۔ سلمیٰ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے لفافے کو دیکھنے لگی۔ طلاق؟ اس کے منہ سے بامشکل نکلا۔ لیکن کیوں مشتاق صاحب؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ میں تو آپ کی خدمت کرتی ہوں، آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہوں۔ سلمیٰ رو پڑی۔ وہ مشتاق کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی، نوکرانی بن کر رہ لوں گی، لیکن مجھے اپنے گھر سے نہ نکالیں۔ سلمیٰ کی آہو بکا نے پتھر کو بھی پگھلا دیا ہوتا، لیکن مشتاق پر دولت اور ثانیہ کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے بے دردی سے سلمیٰ کو ٹھوکر ماری اور پیچھے ہٹایا۔ ڈرامے بند کرو سلمیٰ، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ میں ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس گھر میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے آنے سے بھی پہلے تمہارا منحوس سایہ بھی یہاں موجود ہو۔ تم جیسی بدصورت اور جاہل عورت میرے معیار کی نہیں۔ جاؤ اور جا کر اپنی جیسی کسی جگہ پر رہو۔ یہ محل تمہارے لیے نہیں بنا۔ مشتاق نے گرجدار آواز میں کہا اور ملازم کو بلا کر حکم دیا کہ سلمیٰ کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ سلمیٰ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ اس نے واسطے دیے، اپنے برسوں کی خدمت یاد دلائی، لیکن مشتاق نے اس کا بازو پکڑ کر اسے مرکزی دروازے تک گھسیٹا اور بار دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ سلمیٰ کیچڑ میں گری پڑی تھی، اس کا دوپٹہ بھیگ چکا تھا۔ وہ بند دروازے کو پیٹتی رہی، مشتاق صاحب دروازہ کھولیں، میں کہاں جاؤں گی اندھیری رات میں؟ لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس رات آسمان بھی سلمیٰ کی بے بسی پر رو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک دروازے پر بیٹھی رہی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ دروازہ اس پر کبھی نہیں کھولے گا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ویرانی تھی۔ اس نے آخری بار اس عالی شان بنگلے کو دیکھا جسے اس نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا، اور پھر اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی ٹھکانہ، صرف اللہ کا آسرا تھا۔ وہ سڑکوں پر بھٹکتی رہی، بھیگتی رہی، یہاں تک ایک بس اسٹاپ کے نیچے پناہ لی۔ اس رات نے سلمیٰ کو توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ سبق دیا کہ دنیا میں انسان کی قدر اس کی سیرت سے نہیں بلکہ اس کی صورت اور دولت سے ہوتی ہے۔ کم از کم مشتاق کی دنیا میں تو یہی قانون تھا۔ دوسری طرف مشتاق نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے لگا کہ اس نے اپنے گھر سے کباڑ نکال باہر پھینکا ہے۔ اس نے فوراً گھر کی رینوویشن شروع کروا دی۔ پرانا فرنیچر جو سلمیٰ نے بہت شوق سے خریدا تھا باہر پھینکوا دیا۔ دیواروں کا رنگ، پردے، ہر چیز بدل دی تاکہ سلمیٰ کی کوئی یاد باقی نہ رہے، اور پھر چند ہی ہفتوں میں مشتاق ثانیہ کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ ثانیہ دلہن کے روپ میں واقعی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مشتاق پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے شہر کی سب سے مہنگی تقریب منعقد کی۔ دوست احباب اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ مشتاق کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا جب اس نے ثانیہ کا تعارف مسز مشتاق کے طور پر کروایا۔ شروع کے دنوں میں تو خوابوں کی طرح گزرے۔ ہنی مون کے لیے وہ یورپ گئے، لاکھوں روپے اڑائے۔ ثانیہ کی ہر خواہش مشتاق کے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ثانیہ کو مہنگے برانڈڈ جولری اور پارٹیوں کا جنون تھا۔ وہ صبح دیر سے اٹھتی، ناشتہ باہر سے منگواتی یا مشتاق کو ہوٹل لے جاتی۔ گھر کے کاموں کے لیے اس نے 4 ملازم رکھ لیے، کیونکہ بقول اس کے میرے نازک ہاتھ ان کاموں کے لیے نہیں بنے۔ مشتاق کو شروع میں یہ سب ادائیں لگتی تھیں۔ وہ خوش تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی بیوی ہے جو کلاس رکھتی ہے، لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ ہی حقیقت زیادہ دیر چھپ سکتی ہے۔ جیسے جیسے ہنی مون پیریڈ ختم ہوا، ثانیہ کا اصل روپ سامنے آنے لگا۔ وہ بدتمیز، ضدی اور انتہائی فضول خرچ تھی۔ اسے مشتاق سے زیادہ مشتاق کے کریڈٹ کارڈز سے دلچسپی تھی۔
جب مشتاق شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو بجائے اس کے اسے سکون ملتا، اسے گھر میں دوستوں کی محفل جمی ملتی۔ موسیقی کا شور، سگریٹ کا دھواں اور اجنبی مرد خواتین کا ہجوم اسے چڑچڑا بنا دیتا۔ جب وہ ثانیہ سے شکایت کرتا تو وہ آگے سے لڑنے لگتی۔ او مشتاق، ڈونٹ بی، میرا لائف سٹائل ہے، میں تمہاری اس پہلی گنوار بیوی کی طرح نہیں بن سکتی جو تمہارے پیر دبا کر خوش ہوتی تھی، مجھے اپنی اسپیس چاہیے۔ ثانیہ کے یہ الفاظ مشتاق کے دل میں کھٹکنے لگے۔ اس سے اچانک سلمیٰ کی یاد آنے لگی۔ اسے یاد آتا کیسے وہ دروازے پر اس کا انتظار کرتی تھی، کیسے اس کے جوتے اتارتی، ٹھنڈا پانی لاتی، سر دباتی۔ یہاں ثانیہ اسے پانی کا گلاس دینے کی بھی روادار نہیں تھی۔ مشتاق کو اب گھر کے کھانے کی یاد ستانے لگی۔ ثانیہ کو تو کچن میں جانا بھی پسند نہیں تھا۔ روزانہ ہوٹل کا کھانا کھا کر مشتاق کا معدہ خراب رہنے لگا، اس کی صحت گرنے لگی، لیکن ثانیہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنی شاپنگ اور پارٹیوں میں مگن تھی۔ مشتاق کا بینک بیلنس تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا دیا تھا۔ ایک بار جب مشتاق نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ثانیہ تھوڑا ہاتھ روک کر خرچ کرو، بزنس میں مندی چل رہی ہے، تو ثانیہ نے غصے سے اپنا مہنگا پرس زمین پر دے مارا۔ تو کیا میں بھوکی مر جاؤں؟ تم نے شادی سے پہلے تو بڑے دعوے کیے تھے، میں تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا، اب تمہارے پاس میرے لیے پیسے نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مشتاق ڈر گیا۔ وہ اپنی ماڈرن بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس سے اس کی ناک کٹ جاتی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی اور اندر ہی اندر گھٹنے لگا۔ اسی کشمکش اور بے سکونی میں 1 سال گزر گیا۔ مشتاق جو کبھی حشاش بشاش رہتا تھا اب چڑچڑا اور بیمار رہنے لگا۔ اسے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا۔ ایک رات اسے شدید بخار ہوا، وہ اپنے کمرے میں کانپ رہا تھا۔ اس نے ثانیہ کو آواز دی، ثانیہ مجھے پانی تو دے دو، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ لیکن ثانیہ اپنے کمرے میں فون پر کسی سہیلی سے ہنس ہنس کر اور باتیں کر رہی تھی۔ اس نے مشتاق کی آواز سنی انسنی کر دی۔ کافی دیر بعد جب وہ آئی تو مشتاق نے شکوہ کیا، میں کب سے تمہیں بلا رہا ہوں۔ ثانیہ نے بیزاری سے کہا، مشتاق پلیز بچوں کی طرح ضد نہ کیا کرو، بخار ہی تو ہے نا، اتر جائے گا، ملازم کو آواز دے دو، میں ابھی بہت اہم بات کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ چلی گئی۔ اس رات مشتاق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اسے ہلکا سر درد ہوا تھا اور سلمیٰ ساری رات اس کے سرہانے جاگتی رہی، اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے ہیرے کو ٹھکرا کر پتھر اٹھا لیا۔ مشتاق کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ میں نے سلمیٰ کو بدصورت کہا، لیکن اصل بدصورت تو یہ ثانیہ ہے جس کا دل کالا ہے۔ سلمیٰ کا چہرہ سادہ تھا لیکن اس کا دل خوبصورت تھا۔ مشتاق پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کیا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ اگلی صبح اسے ایک اہم میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس کا دماغ پریشان اور جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ ثانیہ نے اسے روکنے کی زحمت بھی نہ کی، بلکہ جاتے ہوئے فرمائش کر دی، واپسی پر میرے لیے ڈائمنڈ کا وہ سیٹ لیتے آنا جو میں نے پسند کیا تھا۔ مشتاق نے افسوس سے اس عورت کو دیکھا جسے اس نے اپنی زندگی بنایا تھا، اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، اس لیے مشتاق خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا، آنکھوں کے سامنے سلمیٰ کا روتا ہوا چہرہ اور ثانیہ کی بے حسی گھوم رہی تھی۔ گاڑی ہائی وے پر فراٹے بھر رہی تھی، شام کا وقت تھا اور سورج ڈوب رہا تھا۔ بالکل مشتاق کی زندگی کی طرح اچانک اس کا فون بجا۔ یہ ثانیہ کا فون تھا۔ اس نے فون اٹھایا، تم نکل آئے ہو؟ مجھے وہ سیٹ آج ہی چاہیے، میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، کل مجھے پہننا ہے، ثانیہ کی آواز میں حکم تھا۔ مشتاق کا صبر جواب دے گیا، ثانیہ میں بیمار ہوں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اور تمہیں جیولری کی پڑی ہے، تم انسان ہو یا پتھر؟ مشتاق چیخا، اور شٹ اپ مشتاق، تم ہمیشہ روتے رہتے ہو، ثانیہ نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ مشتاق کا دھیان بٹ گیا، سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ غصے اور بیماری کی وجہ سے مشتاق کے حواس قابو میں نہ رہے۔ اس نے اسٹیئرنگ موڑنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ دھڑام! ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ مشتاق کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا کر کلا بازیاں کھاتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ گاڑی کا لوہا پچک گیا اور شیشے کرچی کرچی ہو گئے۔ مشتاق اسٹیئرنگ اور سیٹ کے درمیان بری طرح پھنس گیا۔ اس کے سر اور جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ اس کی گاڑی کا ٹوٹا ہوا بونٹ، اس پر لگا ہوا اس کا اپنا خون تھا۔ سلمیٰ! اس کے ہونٹوں سے آخری سسکی نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ زندگی اور موت کا یہ کھیل اب ہسپتال کے وارڈ میں منتقل ہونے والا تھا، جہاں مشتاق کی زندگی کا قسمت کا فیصلہ اس چیز پر ہونا تھا کہ جسے وہ ہمیشہ حقیر سمجھتا رہا، یعنی خون کا رنگ۔ کیا اس کی دولت اب اسے بچا پائے گی، یا قدرت اسے کوئی ایسا سبق سکھانے والی تھی جس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے؟ یہ سب کچھ پردہ غیب میں چھپا تھا۔ مشتاق زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے ہسپتال پہنچنے والا تھا۔ ہائی وے پر ہونے والے دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس گزرنے والی گاڑیوں کے پہیے تھم گئے۔ فضا میں دھوئیں اور گرد کے بادل چھا گئے۔ مشتاق کی چمکیلی اور قیمتی گاڑی اب لوہے کے ایک کباڑ میں تبدیل ہو چکی تھی جس کے بونٹ سے شعلے نکل رہے تھے۔ اندر مشتاق کا جسم اسٹیئرنگ اور ڈیش بورڈ کے درمیان بری طرح پھنسا ہوا تھا۔
اس کے مہنگے سوٹ کا رنگ خون سے سرخ ہو چکا تھا اور چہرے پر کانچ کی کرچیاں پیوست تھی۔ راہگیروں نے ہمت کر کے اسے گاڑی سے نکالا، کوئی پانی لا رہا تھا تو کوئی ایمبولینس کو فون کر رہا تھا۔ مشتاق نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا، اس کے کانوں میں لوگوں کا شور اور سائرن کی آوازیں گھل رہی تھیں۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ کوئی اسے اسٹریچر پر ڈال رہا تھا۔ درد کی لہریں اس کے پورے جسم میں دوڑ رہی تھیں، لیکن اس سے زیادہ درد اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا، جہاں ثانیہ کے آخری الفاظ نشتر کی طرح چبھ رہے تھے۔ تم ہمیشہ کا روتے ہو۔ ایمبولینس اسے لے کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ ایمرجنسی وارڈ میں پہنچتے ہی ڈاکٹروں کی ٹیم اس پر جھپٹ پڑی۔ اس کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، سر پر گہری چوٹ تھی، پسلیاں ٹوٹ کر پھیپھڑوں پہ پیوست ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز اس کی نبض بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ استقبالیہ پر موجود عملہ اس کی شناخت کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی جیب سے ملنے والے بٹن اور ID کارڈ سے اس کی شناخت مشتاق احمد کے نام سے ہوئی۔ ہسپتال کے عملے نے فوراً اس کے فون سے وائف کو فون کیا کہ مائی وائف کے نام سے محفوظ نمبر پر کال ملائی۔ دوسری طرف ثانیہ کسی پارٹی میں موجود تھی جہاں موسیقی کا شور تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ ہاں مشتاق، کیا مسئلہ ہے؟ ہسپتال کے اہلکار نے سنجیدگی سے کہا، میڈم یہ مشتاق صاحب کا فون ہے، ان کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ سٹی ہسپتال کے ایمرجنسی میں آپ فوراً پہنچے۔ ثانیہ کے ہاتھ سے جام گر گیا، لیکن اس کے چہرے پر شوہر کی تکلیف کا دکھ نہیں بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ایکسیڈنٹ؟ او مائی گاڈ، گاڑی کا کیا ہوا؟ وہ تو کروڑوں کی تھی، اور مشتاق زندہ تو ہے نا؟ اس کے سوالات میں بے حسی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اہلکار نے بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، گاڑی کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن مریض کی جان خطرے میں، اب جلدی آئیں۔ ثانیہ نے فون بند کیا اور اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر بولی، لو جی نیا سیاپا، مشتاق نے گاڑی ٹھوک دی، اب مجھے ہسپتال جانا پڑے گا، کتنی بورنگ ہے یہ سب، میرا موڈ آف کر دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا میک اپ ٹھیک کیا تاکہ ہسپتال میں میڈیا والے یا لوگ اسے دیکھیں تو وہ پریزیڈنٹل لگے۔ وہ مشتاق کے پاس بھاگنے کی بجائے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی۔ یہی وہ فرق تھا جو مشتاق کو اب سمجھ آنے والا تھا۔ ادھر ہسپتال میں ڈاکٹرز مشتاق کی زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ اس کا خون پانی کی طرح بہہ چکا تھا۔ چیف سرجن نے باہر آ کر نرس سے کہا کہ ہمیں فوری طور پر خون چاہیے، مریض کا بلڈ گروپ O نیگیٹو ہے، جو بہت نایاب ہے، بلڈ بینک چیک کرو۔ نرس نے مایوسی سے سر ہلایا، سر اسٹاک میں ایک بھی بیگ نہیں، کل ہی 2 ایمرجنسی کیسز میں استعمال ہو گیا۔ ڈاکٹر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کے لواحقین کہاں ہیں؟ ان سے کہو کہ ڈونر کا انتظام کریں، ورنہ ہم اسے نہیں بچا سکیں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ثانیہ ہسپتال پہنچی۔ وہ گیٹ واک کرتی ہوئی ایمرجنسی میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مصنوعی پریشانی تھی۔ ڈاکٹر، میرے شوہر کیسے ہیں؟ دیکھیں، مجھے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں بچا لیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرے خرچے کون اٹھائے گا؟ میرا مطلب ہے میں کیسے جیوں گی؟ اس کی زبان پھسل گئی تھی، لیکن مطلب واضح تھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، مسز مشتاق، آپ کے شوہر کی حالت بہت نازک ہے، ان کا بہت خون بہہ گیا ہے، ہمیں فوری طور پر O نیگیٹو خون چاہیے۔ کیا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا ہے؟ ثانیہ نے ایسے منہ بنایا جیسے ڈاکٹر نے اسے کڈنی مانگ لی ہو۔ وٹ؟ میرا خون؟ ڈاکٹر، آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنی کمزور ہوں، میں تو سوئی دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور میرا بلڈ گروپ تو پازیٹیو ہے، میں نہیں دے سکتی، اور میرے فرینڈ بھی ابھی پارٹی میں ہیں، میں کس کو اس کو فون کروں؟ آپ لوگ ہسپتال ہیں، آپ کا کام ہے خون کا انتظام کرنا، میں پیسے دے دوں گی، جتنی مرضی لے لو۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے اپنا پرس لہرایا۔ ڈاکٹر کو شدید غصہ آیا، میڈم پیسے خون نہیں بناتے، انسانی جسم خون بناتا ہے، یہ نایاب گروپ ہے، شہر کے بلڈ بینکس میں بھی شارٹ ہے، اگر اگلے آدھے گھنٹے میں خون نہ ملا تو ہم معذرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ثانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس لیے نہیں کہ مشتاق مر جائے گا، بلکہ اس لیے کہ مشتاق نے ابھی تک اپنی جائیداد ثانیہ کے نام نہیں کی تھی۔ اگر یہ مر گیا تو میں تو سڑک پر آ جاؤں گی، اس کے بھائی بہن سب کچھ لے جائیں گے۔ اس نے دل میں سوچا اور فوراً اپنا موبائل پر اپنے وکیل کو میسج کرنے لگی کہ اگر مشتاق مرنے والا ہو تو پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپرز کتنی دیر میں بن سکتے ہیں۔ وہ وارڈ کے باہر بینچ پر بیٹھ کر اپنے ناخن چبانے لگی۔ اسے مشتاق کی زندگی نہیں، اپنی عیاشیوں کے ختم ہونے کی فکر تھی۔ اندر مشتاق کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مانیٹر کی پیپ تیز ہو رہی تھی، ڈاکٹرز بے بس کھڑے تھے، زندگی مشتاق کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی۔ اس وقت مشتاق کا ضمیر پوری طرح جاگ چکا تھا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے سلمیٰ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہ سلمیٰ جسے اس نے دھکے دے کر نکالا تھا۔ کاش سلمیٰ تم یہاں ہوتی، تم تو میری انگلی کٹنے پر بھی رو پڑتی تھی۔ آج میں مر رہا ہوں اور میری نام نہاد ماڈرن بیوی باہر جائیداد کا حساب لگا رہی ہے۔ مشتاق کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلک کر اس کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ڈاکٹر نے امید چھوڑ دی تھی۔ نرس باہر آئی اور ثانیہ سے بولی، میڈم سوری ٹو سے
لیکن اب دعا کریں، مریض کا بی پی بہت ڈراپ ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس صرف چند منٹ ہے۔ ثانیہ نے جھوٹے آنسو پوچھے اور فون پر اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یار لگتا ہے مشتاق نہیں بچے گا۔ مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے۔ ابھی تو میں نے پیرس جانا تھا، سب پروگرام کینسل۔ اسی لمحے کوریڈور کے آخر سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ ایک خاتون جس نے پرانا سا برقع پہنا ہوا تھا، چہرے پر نقاب تھا۔ وہ ہسپتال میں صفائی کا کام کرتی تھی یا شاید کسی مریض کی تیمارداری کے لیے آئی تھی، یہ واضح نہیں تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر اور نرس کی گفتگو سن لی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی نرس کے پاس پہنچی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا وقار اور عاجزی تھی۔ اس نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، مریض کو کون سا خون چاہیے؟ ڈاکٹر نے چونک کر اسے دیکھا۔ او نیگیٹو، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ خاتون نے اپنی آستین اوپر کی۔ اس کے بازو پر محنت مزدوری کے نشان تھے، کلائی میں ایک سستی سی گھڑی بندھی تھی۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، میں خون دینا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ ڈاکٹر بھی انکار نہ کر سکا۔ لیکن بی بی، آپ کمزور لگ رہی ہیں، ہمیں 2 بوتل خون چاہیے، ڈاکٹر نے کہا۔ اب میرا سارا خون لے لیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اس مریض کو بچا لیں۔ اللہ مالک ہے، اس خاتون نے کہا اور سیدھی بلڈ ڈونیشن روم کی طرف چل پڑی۔ ڈاکٹر حیران رہ گیا کہ ایک طرف وہ کروڑ پتی بیوی تھی جو دولت کے انبار پر بیٹھ کر بھی خون کا ایک قطرہ دینے کو تیار نہیں تھی، دوسری طرف یہ غریب عورت تھی جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک اجنبی کی مدد کر رہی تھی۔ ثانیہ نے حیرت سے اس نقاب پوش عورت کو دیکھا۔ کون ہے یہ؟ بیکارن لگ رہی ہے۔ چلو اچھا ہے، میرا مسئلہ حل ہوا، کوئی بھی خون دے، مجھے کیا؟ ثانیہ نے کندھے اچکائے اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ ادھر ڈونیشن روم میں وہ عورت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب سوئی اس کی رگ میں داخل ہوئی تو اس نے اف تک نہ کی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کے نقاب میں جذب ہو رہے تھے۔ نرس نے پوچھا، باجی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ درد ہو رہا ہے؟ خاتون نے نفی میں سر ہلائے۔ نہیں بیٹی، یہ شکر کے آنسو ہیں کہ میرا خون کسی کے کام آ رہا ہے۔ خون کی بوتل بھرنے لگی۔ یہ وہی خون تھا جسے مشتاق کبھی جاہل اور بدصورت خون سمجھتا تھا، آج وہی خون اس کی رگوں میں زندگی بن کر دوڑنے والا تھا۔ قدرت کا انتقام بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، وہ ہمیں وہیں لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ خون رگوں میں جانا شروع ہوا۔ مشتاق کے جسم میں جیسے نیا خون داخل ہوا، مانیٹر کی لکیریں مستحکم ہونے لگی۔ ڈاکٹرز کے چہروں پر اطمینان آ گیا۔ معجزہ ہو گیا، مریض رسپونڈ کر رہا ہے، چیف سرجن نے خوشی سے کہا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مشتاق خطرے سے باہر تھا۔ اسے ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ ثانیہ نے جب سنا کہ مشتاق بچ گیا ہے تو اس کے چہرے پر ملے جلے تاثرات تھے۔ تھوڑی مایوسی کی جائیداد بھی نہیں ملے گی اور تھوڑی راحت کی، اب اس سے بیوہ کا ٹائٹل نہیں ملے گا۔ چلو شکر ہے بچ گیا۔ ڈاکٹر میں اب گھر جا رہی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں، یہ ہسپتال کی سمیل ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، جب اسے ہوش آئے تو بتا دینا، ثانیہ نے انتہائی بے حسی سے کہا اور ڈاکٹر نے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ مشتاق ہوش میں آ کر اسے ڈھونڈے گا، اسے اپنی نیند پیاری تھی۔ ڈاکٹر نے نفرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں ICU کے کمرے میں پڑ رہی تھیں۔ جب مشتاق نے آنکھیں کھولی، اس کا سر بھاری تھا اور پورا وجود دکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے، پھر اسے ایکسیڈنٹ یاد آیا۔ اس نے خشک حلق سے آواز نکالی، پانی۔ پاس کھڑی نرس نے فوراً اسے پانی پلایا۔ شکر ہے ہوش آ گیا آپ کو مشتاق صاحب، آپ تو موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشتاق نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے امید تھی کہ ثانیہ اس کے پاس بیٹھی ہوگی، اس کا ہاتھ تھامے رو رہی ہوگی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ میری بیوی ثانیہ کہاں ہے؟ مشتاق نے کمزور آواز میں پوچھا۔ نرس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر بولی، وہ تو کل رات ہی چلی گئی تھیں، کہہ رہی تھی وہ تھک گئی ہیں۔ یہ الفاظ مشتاق کے سینے پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگے۔ چلی گئی؟ میں یہاں مر رہا تھا اور وہ چلی گئی؟ مشتاق کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اور مجھے خون کس نے دیا؟ ڈاکٹر کہہ رہے تھے میرا بلڈ گروپ نایاب ہے، مشتاق نے پوچھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہی نقاب پوش خاتون تھی جو اب جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیجیے مشتاق صاحب، اپنے محسن سے مل لیں۔ اگر یہ خدا کی بندی وقت پر نہ پہنچتی اور اپنا خون نہ دیتی تو آج آپ ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ آپ کی بیوی نے تو صاف انکار کر دیا تھا، لیکن اس خاتون نے بغیر کسی قرض کے آپ کو نئی زندگی دی۔ مشتاق نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا جو سر جھکائے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا لباس انتہائی معمولی اور پرانا تھا۔ مشتاق کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ یہ قد کاٹ، یہ کھڑے ہونے کا انداز، یہ کچھ جانا پہچانا سا تھا۔ آپ کون ہیں؟ مشتاق کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں۔ وہ عورت کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے دروازے کی طرف مڑی۔ رکیے، مشتاق نے پوری قوت سے پکارا، خدا کے لیے مجھے میرا محسن تو دیکھنے دیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو منہ مانگی دولت دوں گا۔ دولت کا نام سن کر وہ عورت رک گئی، لیکن دولت کے لالچ میں نہیں بلکہ دولت کے طانے پر۔ وہ آہستہ سے مڑی اور مشتاق کے بیڈ کے قریب آئی۔ ڈاکٹر اور نرس بھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ خاتون نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر نقاب الٹ دیا،
جیسے ہی نقاب ہٹا کمرے میں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا، لیکن مشتاق پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کا سانس رک گیا۔ سامنے کوئی اجنبی نہیں بلکہ وہ سلمیٰ تھی، اس کی وہی پہلی بیوی جسے اس نے بدصورت، جاہل اور گنوار کہہ کر بارش والی رات گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ سلمیٰ کا چہرہ کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے جو اس کی دربدری کی داستان سنا رہے تھے، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک اور وفا تھی جو کبھی مشتاق کی کل کائنات ہوا کرتی تھی۔ سلمیٰ! مشتاق کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ تم نے؟ اس کے الفاظ آنسوؤں میں گھل گئے۔ سلمیٰ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ مشتاق کو دیکھا۔ ہاں مشتاق صاحب، یہ وہی سلمیٰ ہے جس کی شکل دیکھ کر آپ کی بھوک مر جاتی تھی، جسے آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کے معیار کی نہیں ہے۔ آج اسی بدصورت اور جاہل عورت کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ سلمیٰ کی آواز میں کوئی طعنہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ جب ڈاکٹر نے اعلان کیا کہ آپ کو خون چاہیے اور آپ کی خوبصورت بیوی نے انکار کر دیا تو مجھ سے رہا نہ گیا، کیونکہ میں نے آپ سے محبت کی تھی مشتاق صاحب، اور مجھے تجارت نہیں ہوتی جو منافع دے کر کی جائے۔ میں نے آپ کو اس لیے بچایا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ظاہری خوبصورتی صرف چمڑی تک ہوتی ہے، لیکن وفا کا تعلق خون اور روح سے ہوتا ہے۔ سلمیٰ کے یہ الفاظ مشتاق کی روح کو پگھلا رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو سلمیٰ، میں اندھا تھا، میں پاگل تھا، میں نے ہیرے کو کوڑی میں پھینک دیا اور کانچ کے ٹکڑوں کو سینے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ مشتاق گڑ گڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر اور نرس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ سلمیٰ نے آگے بڑھ کر مشتاق کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہی ٹھنڈ اور سکون دینے والا لمس جس کے لیے مشتاق ترس گیا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا مشتاق صاحب، کیونکہ میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اب ہمارا ساتھ ممکن نہیں۔ آپ نے مجھے دھتکار دیا، میں اب واپس اس ذلت میں نہیں آ سکتی۔ یہ خون میرا صدقہ تھا آپ کی زندگی کا، اسے رکھیے اور خوش رہیے اپنی ماڈرن دنیا میں۔ یہ کہہ کر سلمیٰ نے اپنا نقاب دوبارہ اوڑھا۔ مشتاق چیختا رہا، نہیں سلمیٰ، مت جاؤ، یہ گھر، یہ دولت سب تمہارا ہے۔ میں ثانیہ کو چھوڑ دوں گا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن سلمیٰ نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اسی وقار کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی جیسے کوئی ملکہ اپنا فرض پورا کر کے جا رہی ہو۔ مشتاق اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہا۔ اس کے پاس اب زندگی تو تھی، لیکن اس زندگی میں وہ روح نہیں تھی جسے سلمیٰ کہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ اسپتال آئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہائے ڈارلنگ، تم ہوش میں آ گئے۔ تھینک گاڈ، میرا تو ڈنر برباد ہو گیا تھا کل تمہاری ٹینشن میں۔ مشتاق نے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا۔ آج ثانیہ کا میک اپ زدہ چہرہ دنیا کا سب سے بدصورت اور خوفناک چہرہ لگ رہا تھا۔ اسے اس کے پیچھے چھپی ہوئی لالچ اور بے حسی نظر آ رہی تھی۔ مشتاق نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ نکل جاؤ یہاں سے ثانیہ، اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اس نے غرا کر کہا۔ ثانیہ حیران رہ گئی۔ وٹ، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لیکن مشتاق نے نرس کو بلا کر اسے باہر نکالنے کا کہہ دیا۔ اس دن مشتاق کو سمجھ آ گئی کہ خوبصورتی مہنگے برانڈڈ اور انگریزی بولنے میں نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورتی اس احساس میں ہوتی ہے جو دوسرے کا درد محسوس کرے، اس قربانی میں ہوتی ہے جو بدلے کی امید نہ رکھے۔ اس نے صحت یاب ہونے کے بعد سلمیٰ کو بہت ڈھونڈا، گلی گلی چھان ماری، اخباروں میں اشتہار دیے، لیکن سلمیٰ اسے نہیں ملی۔ وہ شاید کسی نئی دنیا میں گم ہو گئی تھی، یا شاید وہ مشتاق کو یہ سبق سکھانا چاہتی تھی کہ قدر کھو دینے کے بعد ہوتی ہے۔ مشتاق آج بھی اپنے عالی شان بنگلے میں تنہا بیٹھا ہے۔ اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، لیکن اس کا دل ویران ہے۔ وہ روز آئینے میں دیکھتا ہے، اسے اپنا آپ دنیا کا سب سے بدصورت انسان لگتا ہے، کیونکہ اب اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اسے ہر پل سلمیٰ کی یاد دلاتا ہے۔ یہی اس کی بڑی سزا ہے قارئین۔ یہ کہانی صرف مشتاق کی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے تمام لوگوں کی ہے جو ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگتے ہیں، مخلص رشتوں کو پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، چہرے کی جھریاں وقت کے ساتھ آ جاتی ہیں، خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، لیکن ایک مخلص اور وفادار جیون ساتھی وہ نعمت ہے جو بڑھاپے اور بیماری میں بھی آپ کا سہارا بنتا ہے۔ اپنے جیون ساتھی کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہے، کیونکہ خون اور نسل کی پہچان ہسپتال کے بستر پر ہوتی ہے، پارٹیوں میں نہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔